لائق تکریم واجب الاحترام معزز باوقار سادات کرام علماء ذوی الاحترام، بالخصوص شہزادہ غوث اعظم حضور پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا سید محمد علی باپو قادری حاموی دامت برکاتہ القدسیہ، حضرت العزیز برادر گرامی حضرت مولانا سراج الدین صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ و دیگر علماء ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الاعظم الجیلانی ومعین الملت والدین وشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلى عباد اللہ الصالحین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود شریف پیش کر لیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکات و نجات کے لیے ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بار اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے بالخصوص پیران پیر روشن ضمیر سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی المعروف غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ عنایت سے کوڑینار شریف کی تاریخی سرزمین پر جشن صدیق اکبر میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔
اللہ رب العزت ہماری آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائیں اور اس حاضری کو ہم سب کے لیے دارین کی نعمتوں کا سبب بنائیں۔ فقیر قادری اپنی گفتگو کا آغاز نہ تو منقبت سے ملتا جلتا جو ایک کلام ہے وہ میں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، جس میں انہوں نے اپنے عشق کا اظہار کرتے ہوئے یوں کہا تھا کہ سامنے ہو اگر رخ خیر البشر، سامنے ہو اگر رخ خیر البشر، پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا۔ اور یہ ہم اور آپ اس کو محسوس نہیں کر سکتے، اس کے لیے شان صدیقیت چاہیے۔ یہ ہمارا اور آپ کا صرف الفاظ کہہ لینا یہ بڑا آسان ہے، لیکن اگر اس کی حقیقت کوئی پوچھے تو کائنات میں یہ حقیقت کو اگر کما حقہ کسی نے سمجھا تو وہ یار غار مصطفیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے سمجھا۔ وہ کہتے ہیں کہ سامنے ہو اگر رخ خیر البشر، پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا، اور دل میں ہے آرزو وہ جو ہوں روبرو، دل میں ہے آرزو وہ جو ہوں روبرو، تو پھر تلاوت کا کتنا مزہ آئے گا، پھر تلاوت کا کتنا مزہ آئے گا۔ اور بڑے پتے کی ایک بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا ہے کہ سر پہ صدیق آنکھوں میں عثمان ہو، سر پہ صدیق آنکھوں میں عثمان ہو، دھڑکنوں میں عمر اور جانے جاں ہو علی۔ سر پہ صدیق آنکھوں میں عثمان ہو، دھڑکنوں میں عمر جانے جاں ہو علی، یہ سبھی معتبر ہم سفر ہو تو پھر رفاقت میں کتنا مزہ آئے گا۔ اگر یہ سبھی معتبر ہو ہم سفر تو پھر رفاقت کا کتنا مزہ آئے گا۔ اور آخر میں کہتے ہیں، اور یہ ہماری اور آپ کی مشترکہ جو ہے خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار یہ دونوں ذات والا صفات کی محبتوں سے ہمارے سینے کو بھرپور فرمایا ہے۔ اور یہ عشق جس کو لگ جاتا ہے اور جس کو یہ وصف مل جاتا ہے، یعنی صحابہ اور اہل بیت سے وہ پیار کرنے لگتا ہے، تو وہ عشق آگے بڑھ کر ایک بیماری کی شکل اختیار کرتا ہے۔ کائنات میں جتنی بھی بیماریاں ہیں آپ چیک کر لیں، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ فلاں بیماری سے شفا ملے۔ کائنات میں ایک عشق ہی ایک ایسی بیماری ہے، بندہ یہ نہیں کہتا کہ اسے شفا ملے، بلکہ کہتا ہے یہ عشق میں اللہ اور برکتیں عطا فرمائے۔ یعنی بیمار سب پڑتے ہیں، اور ابھی تو کلچر یہ ہے، ہمارے یہاں ہم لوگ کبھی کبھی عاجز ہو جاتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بات بتا کر جا رہا ہوں، اگر آپ کا جگر صحیح معنوں میں کام کرتا ہے اور آپ کی ایمانی غیرت اگر زندہ ہے تو آپ یہ بات ہمیشہ اپنے دل کی تختی پر نوٹ کر کے جائیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بیماری لا علاج ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا، یہ غلط فہمی ہے۔ کائنات میں کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کی دوا اللہ اور اس کے رسول نے تجویز نہ فرمائی ہو۔ ہر بیماری کے لیے دوا ہے، اگر وہ دوا وہاں پہنچے گی اللہ ضرور بھی ضرور اسے شفا یاب فرما دے گا۔ لیکن ایک پختہ عقیدہ رکھیے گا، عقیدہ یہ ہے کہ شفا صرف اللہ عطا فرماتا۔ یہ ہمارا اور آپ کا اعتقاد ہونا چاہیے۔ اس لیے آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہوگا ڈاکٹر یہ کہتے کہ یہ لا علاج بیماری ہے، اس کی دوا نہیں ہے، یعنی اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ قدرت کا کرشمہ دیکھیے، سائنس پڑھا لکھا بندہ، ٹیکنالوجی میں پاورفل، آج کی ساری مشینریوں اور لائبریریوں سے پاس ہو کر آنے والا، لندن تک جا کر واپس آ کر ڈگریاں لانے والا کہتا ہے اس کا علاج نہیں مل سکتا، یعنی یہ بیماری لا علاج ہے۔ اگر وہ راجکوٹ سے پلٹے، بمبئی سے پلٹے، احمد آباد سے پلٹے، کائنات ساری گھوم لے، جب سب ڈاکٹر یہ کہہ دیتے ہیں اس کا علاج نہیں مل سکتا، اور اگر کوئی معمر
سپاہی خان پٹھان فقیر قریب میں چڑھ کر اتنا کہہ دینے کہ سب جگہ ہوا ہے؟ کہا ہاں. کہا چل دربار رزق اللہ لے چل. آپ نے چیک کیا ہوگا نا یہ میمن کالونی نا, اور میمن لوگ بہت جلدی چیک کرتے ہیں ہے نا, ٹرائی کرتے ہیں پانچی بھاشا میں, یعنی چیکنگ کرتے ہیں. اب دیکھیے کسی کو بھی دیکھیے, کسی بھی برادری کو دیکھیے, جب سب منع کر دیتے ہیں تو پتا چلا غوث پاک کا لال یاد آتا ہے. اور وہاں بظاہر کوئی دواخانہ نہیں ہے, بیڈ نہیں بچھے ہوئے, لیکن کوئی کتنے سالوں سے بیمار کیوں نہ ہو, ان کے مزار کے پھول کی چند پتیاں شفا دلواتی ہیں, چند پانی کے قطرے شفا دلواتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ جہاں سائنس تھک جاتی ہے وہاں سے شیخ عبد القادر جیلانی کے بیٹوں کی شروعات ہوتی ہے. ارے جہاں شاہ محی الدین ثالث رزق اللہ کی شروعات ہو تو مجھے بتاؤ ان کے دادا, ان کے جد امجد حضرت غوث العظم دستگیر کا عالم کیا رہا ہوگا. ارے جب غوثیت کبریٰ کا تاج زرین صدیوں کے بعد پہننے والی شخصیت کا یہ حال ہے تو مجھے بتاؤ جس کے سر پر سب سے پہلے غوثیت کا تاج رکھا گیا ہو یار غار مصطفیٰ صدیق کے اکبر کے فیضان کا عالم کیا رہا ہوگا. یہ اس بات سے باور کرانا دنیا چاہتی ہے کہ فلاں بیماری کا علاج نہیں ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں ہر بیماری کا علاج ہے. اور عشق کی بیماری جس کو لگ جائے, کائنات میں آپ پوری کائنات چھان مارو اسے کوئی شفا نہیں دلا سکتا, اس لیے کہ اب یہ شفا کے لیے نہیں لگتی بلکہ اس میں اضافے کے لیے لگتی ہے. اور جب تک معشوق کی ملاقات نہیں ہو جاتی تب تک یہ بیماری ٹھیک نہیں ہوتی. اور یہ بیمار جب بیمار بھی پڑتا ہے نا تو یہ دعا کبھی نہیں کرتا کہ اللہ اچھا کر دے. شاعر نے بہت اچھی بات کہی ہے اور مجھے یہ شعر بڑا پیارا ہے, اگر آپ سمجھ پائے نا تو تھوڑا اس کو دل پہ لے کے جائیے گا. وہ کہتے ہیں مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے دو تم, مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے دو تم, نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے, نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے. میں نے کہا کیوں نہیں چاہیے تو کہتے ہیں میری لینے خبر آئیں آقا اگر, میری لینے خبر آقا آئیں اگر تو پھر عیادت کا کتنا مزہ آئے گا, پھر عیادت کا کتنا مزہ آئے گا. اور یہ صدیق اکبر کے حالات اگر آپ پڑھتے جائیں گے کبھی کبھی تو آپ کو یہ احساس ہوگا. آخری شعر وہ کہتے ہیں بولے ابن علی کربلا میں سنو, بولے ابن علی کربلا میں سنو, سر کٹانا بھی ہے گھر لٹانا بھی ہے, سامنے ہو جو جلوائے خدا, سامنے ہو جو جلوائے خدا, جب ہو سجدہ ادا تو پھر شہادت میں کتنا مزہ آئے گا, پھر شہادت میں کتنا مزہ آئے گا. ایک بار پورا مجمع بلند آواز سے درود شریف پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بارگاہ صدیقیت میں اپنا خراج پیش کرنے کے لیے میں نے سورۃ العصر کی تلاوت کی ہے اور اس حوالے سے چند باتیں آپ کی گوش گزار کروں گا. اس سے قبل حضور سیدی سرکار سید محمد علی بابی قادری حاموی دامت برکاتہم القدسیہ کی فرمائش کے مطابق میں یہ سوچتا ہوں کہ ان کے دل میں جو بات آئی ہوگی انہوں نے میرے کان میں کہہ دی, لیکن مجھے میرا ضمیر یہ کہتا ہے, اللہ گواہ اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن میرا ضمیر یہ کہتا ہے کہ یہ بھی ان کے دل میں بات اسٹیج پر آنے کے بعد آئی. حالانکہ میں نے ان سے پہلے گفتگو کر لی تھی, شان صداقت پہ گفتگو کرنی ہے, لیکن ان کے دل میں جو بات آئی نا وہ بھی دراصل فیضان صدیق اکبر ہے. انہوں نے کہا برکاتی میں نے کبھی تجھ سے منقبت نہیں سنی علی علی والی, اگر 2-3 شعر سنا دے تو کام ہو جائے. تو ان کی فرمائش پر میں ذکر علی کرتا ہوں, اور سرکار مولا کائنات کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا یہ بھی دربار صدیقیت کی بہت بڑی شان رہی ہے کہ انہوں نے بھی ذکر علی کیا اور لوگوں کو اس کی ترغیب دلائی. تو آئیے مل کے ذکر علی کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں. کہتے ہیں علی 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 علی. ایسا نہیں یار, سنجیوں جیسا جواب چاہیے, زور سے بولے نا سبحان اللہ.
علی 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 علی. پورے مجمع کا ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ. علی 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 علی. ولی خالق زمن حبیب شاہد المنن علی ہے شمع انجمن بہار باغ پنجتن. ولی خالق زمن حبیب شاہد المنن علی ہے شمع انجمن بہار باغ پنجتن. فضا فضا چمن چمن مہک اٹھے گلو چمن. فضا فضا چمن چمن مہک اٹھے گلو چمن. چچا کے بولی ہر کلی علی 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 علی. اور یہ شعر سننے کے بعد حقیقی معنوں میں صحابہ کرام نے اپنے بچوں کے لیے بھی یہی علاج تجویز فرمایا تھا. اور ہمیں بھی چاہیے کہ صحابہ کے طریقے پر چلتے ہوئے اپنے بچوں کے ایمان کے تحفظ کے لیے رسول اللہ کی اہل بیت سے محبت کرنا سکھا دیں اور بارگاہ علی المرتضیٰ میں سونپ دے جس کو کہتے ہیں نا. ہم لوگ کبھی کبھی جب بہت شرارتی لڑکا ہوتا ہے تو بڑے ابا کو سونپ دیتے ہیں, چاچا کو سونپ دیتے ہیں, بڑے بھائی کو سونپتے ہیں, یعنی سر کو سونپتے ہیں, استاد کو سونپتے ہیں. میں آپ کو یہ ذہن دے رہا ہوں کہ جب کوئی بیٹا آپ کے قبضے میں نہ رہے رزق اللہ شاہ بابا کو سونپتے ہیں, غوث پاک کو سونپے, مولا کائنات کو سونپے, صدیق اکبر, عثمان غنی, فاروق اعظم, ان بزرگوں کو سونپے. جہاں دنیا کا کوئی سر کام نہیں کرتا وہاں یہ رسول اللہ کے یار کام کرنے لگتے ہیں. تو ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے بس اسی کو ذہن میں رکھیے اور اپنے بچوں کو مولا کائنات کی محبت کی شان سے پلائیے. وہ شاعر کہتا علی شہ انام ہے, علی کا فیض عام ہے. علی شہ انام ہے, علی کا فیض عام ہے, علی کا جو غلام ہے, علی علی سے کام ہے. اور ایک طبقہ وہ بھی ہے جو صرف علی علی کرتا ہے. ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہمارا تو سینہ چار یار کی محبت کا خزینہ ہے. جو صدیق اکبر کو بلا فصل خلیفہ اول مانے, فاروق اعظم کو خلیفہ دوم مانے, اور عثمان غنی کو خلیفہ سوم مانے, اور چوتھے نمبر پر مولا کائنات کو تسلیم کریں. اس لیے کہ یہی مولا کائنات کا راستہ ہے. تو ہم صرف ان علی علی کرنے والوں کے طرفدار نہیں ہیں. الحمدللہ کائنات میں اصل میں اگر کوئی علی والا ہے تو وہ الحمدللہ کل بھی اہل سنت والجماعت کا طبقہ رہا, آج بھی اہل سنت والجماعت کا طبقہ ہے, اور قیامت کے دن بھی انشاءاللہ مولا علی کے جھنڈے کے سائے تلے اہل سنت ہی سب سے زیادہ ہوگا. اور یہ ہمارا اور آپ کا مزاج ہے. لیکن مولا کائنات کا نام لینے سے کیا تقدیریں بدلتی ہے؟ ہمارے یہاں ایک رواج ہے, میں گامڑے کا آدمی ہوں, آپ نے نام سنا ہوگا, مہوا یہاں پڑتا ہے, اس کے بالکل قریب میں تاتنیہ شریف گاؤں کا نام ہے, وہیں کا سندھی برادری کا آدمی ہوں. ہم لوگ جب تالاب میں کودنے جاتے تھے نا تو ہمارے یہاں بچے دوڑ لگاتے اور دوڑتے دوڑتے ایسا بولتے تھے یا علی توڑ دشمن کی نلی. یعنی اس زمانے میں ہم لوگ ہندی بولتے تھے. تو میرے کو یہ سوچ کا نہیں پڑتا تھا کیونکہ وہیں رہتا تھا. لیکن ان سیدوں کی دعا سے جب مدرسے میں گیا اور ذکر علی کی لذتیں ملی تو پتا چلا کہ یہ کودنے سے پہلے تالاب میں یا کنویں میں یا علی کیوں کہتے تھے. کیونکہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ سمندروں کی تہ میں, تالاب کی تہ میں, کنویں کی تہ میں جنات بستے ہیں. یہ دیہاتوں کے بچے علی کا نام لے کر اندر کودتے ہیں تو جنات بھی سہم جاتے ہیں. ان کا نام نہ لینا, یہ تو علی کا نام لے کر آیا. آج ہمارے یہاں جو جنات بھی لگ جاتے ہیں ادھر ادھر, ہم لوگ ہر جگہ ہاتھ پیر مارتے ہیں. میں کہتا ہوں ذکر علی کرو. آج بھی تمام عاملین اگر سب سے زیادہ کسی نسخے کا استعمال کرتے ہیں
تو دنیا اسے ناد علی کہتی ہے، کیونکہ علی کے نام میں یہ اثر. میں تو مولا علی کو بہت بڑی شخصیت ہے، ان کا تو نام ہی کافی ہے، لیکن ان کے بیٹوں سے بھی آج بھی جنات لرزتے ہیں. یعنی بیٹوں سے جب یہ حال ہے صدیوں کے بعد، تو مجھے بتاؤ کہ ان کے دادا مولا علی کے نام کا اثر کیا ہوگا. لیکن ایک اثر بتا دے رہا ہوں، اللہ کرے آپ کے ذہن میں آ جائیں. جو بھی مولا کائنات سے محبت کرتا اپنے دل کو چوڑا کر کے رکھیں، اس لیے کہ مولا کائنات اپنی محبت میں داخل کر کے کسی کو ذلیل نہیں ہونے دیتے. وہ داخلہ لے لیتے ہیں اور داخلے کے بعد پھر اس کو خوددار بناتے ہیں. ایک بندہ چوری کر کے آیا، مولا کائنات نے فرمایا تو نے چوری کی؟ کہاں؟ ہاں. کہا اس کے ہاتھ کاٹ دو. تھا مجرم، ہاتھ کاٹ دیے، لیکن نکلا نا باہر تو حضرت سلمان فارسی اور ایک دوسرے صحابی رسول ملے، دونوں سے ملاقات ہو گئی. بات چیت کے دوران پوچھا بھائی کیا ہوا؟ تو کہا حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوری کے جرم میں ہاتھ کاٹ دیے. کہاں؟ ہاں. تو کہا کہ کیا چوری کی تھی؟ اس نے اپنی چوری بتائی. تو اس بندے نے جب یہ بات کہی نا تو بڑے ادب سے مولا کائنات کا نام لے رہا تھا. تو حضرت سلمان فارسی نے عذرا امتحان پوچھا، کہا تیرے دونوں ہاتھ کاٹ دیے مولا کائنات نے اور تو اتنے ادب سے ان کا نام لے رہا ہے. تو اب دیکھیے جو محب علی ہوگا نا اس کی شان یہ ہوگی. کہا کہ تیرے دونوں ہاتھ کاٹ دیے، تجھ پر کوئی رحم نہیں کیا اور تو ادب سے نام لے رہا ہے. یعنی سزا ملنے کے بعد بھی جب سلمان فارسی نے یہ کہا نا تو وہ پھر ادب کے ساتھ کئی القابات کے ساتھ نام لیتا ہے اور کہتا ہے سلمان مولا علی نے بڑا کرم فرمایا، ہاتھ کٹوا دیے ہیں پھر بھی کہہ رہا کرم فرمایا. کہا کیوں؟ کہ اگر یہ سزا مولا علی یہاں نہ دیتے تو قیامت کے دن اس سے بھی بڑی سزا ملتی. یعنی یہ دنیا کی سزا دلوا کر مجھے وہاں کی سزا سے بچا لیا، یہ ان کا کرم نہیں، ان کا فضل نہیں ہے تو کیا ہے؟ یعنی انہوں نے عدل کیا، شریعت محمدی کا اصول ہے، اسی کے مطابق کام کیا، یہ ان کا کرم ہے. کہا اچھا. وہ تو بندہ چل گیا. سلمان فارسی اور وہ صحابی رسول مولا کائنات کی بارگاہ میں آئے. امیر المؤمنین کہا کیا؟ کہا بھی ایک بندہ آیا تھا چوری میں ہاتھ کاٹے گئے. کہا ہاں. کہا وہ آپ سے بڑی محبت کرتا ہے. یعنی یہ ذکر کیا، کہا بڑی محبت کرتا ہے. کہا پھر؟ کہا ہم نے بہت اکسایا کہ آپ کے خلاف کوئی جملہ وہ کہے کیونکہ آپ نے تو ہاتھ کاٹ دیے نا اس کے. تو کہا پھر؟ کہا جتنی بار پوچھا نا بڑے بڑے القابات سے نام لے رہا تھا. اب جب ذکر علی کی برکتیں سنیے، نام جو القابات سے لیے نا تو مولا کائنات نے اپنے خادم سے فرمایا، کہا جلدی کر اس کو اٹھا کر لیا. واپس لایا گیا اور لانے کے بعد مولا کائنات نے فرمایا وہ ہاتھ کیا ہوا؟ اس نے کہا حضور وہ تھیلی میں گردن سے لٹکی ہوئی تھی. کیسی میں؟ غلام سے کہا نکلوایا، ہاتھ سے ہاتھ جوائنٹ کیا، کپڑا ڈالا، لب ہلائے علی جن مرتضیٰ نے اور اسی وقت وہی دم کیا. غیب سے آواز آئی علی کپڑا ہٹاؤ، تمہارے لبوں کی برکت سے اس کے دونوں ہاتھ واپس عطا کر دیے گئے. یہ ذکر علی کی برکت ہے، اس کی محبت ہے. میں کہتا ہوں جب ذکر علی کی برکت سے یہاں دنیا میں کٹے ہوئے ہاتھ واپس مل سکتے ہیں، اگر زندگی بھر رسول اللہ کی اہل بیت صحابہ سے محبت کرتے رہو گے، یہاں بھی سلامت رہو گے اور قیامت میں اٹھو گے تو حوض کوثر کے جام بھر بھر کر اہل بیت اور صحابہ کے ہاتھوں سے پینا نصیب ہوگا. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حق حسین. تو آئیے نا صدیق اکبر کی خوشی کے لیے ذکر علی ساتھ میں مل کر کرتے ہیں. علی 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 علی، پورا مجمع بولیں علی 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 علی. علی شہ انعام ہے، علی کا فیض عام ہے، علی کا جو غلام ہے، علی علی سے کام ہے. یہ نغمہ صبح و شام ہے، یہ نعرہ گاہ گام ہے. یہ نغمہ صبح و شام ہے، یہ نعرہ گاہ گام ہے. اسی سے ہر بلا ٹلی. علی 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 علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سورۃ العصر یہ قرآن عظیم کے 30ویں پارے کی
ایک مختصر سی سورت جس کو کہہ لیں وہ شارٹ کٹ ہے، جیسے سورہ کوثر آپ نے دیکھی ہوگی، سورہ اخلاص دیکھی ہوگی. اللہ توفیق دے گھر پہ جائیں گے تو قرآن عظیم کھول کر سورۃ العصر کا دیدار ضرور کرنا، اور پڑھنا آتا ہو تو آپ ضرور پڑھیے گا، اس لیے کہ اس کی فضیلت جو ہے نا وہ بڑے لوگوں نے بیان کی ہے. یہاں تک کہ صحابہ کا دستور یہ تھا کہ آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کر لیتے، سلام کلام ہو جاتا، پھر دوسری جگہ سے پلٹ کر پھر ملتے تو ملاقات کرتے ہوئے بھی سورۃ العصر پڑھا کرتے تھے. اور امام شافعی لکھتے ہیں کہ اللہ اگر 114 مکمل صورتیں اللہ امت کو نہ دیتا اور صرف سورۃ العصر ہی دیتا تو فرمایا قیامت تک کی آنے والی امت کے لیے سورۃ العصر کافی ہو جاتی. آپ اس کو اگر کسی اہل علم اور اہل بصیرت سے پوچھیں تو اس کا اندازہ ہوگا کہ سورۃ العصر اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ ایک سورت امت کے لیے کافی ہو جاتی. یہ امام شافعی نے بیان کیا. اب یہ سورت میں اصل ہے کیا؟ سب سے پہلے تو ظاہری مفہوم یہی ہے، زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، یعنی خسارے میں وہ نہیں ہے مگر جو ایمان لے آئے اور جو اچھے کام کرے اور حق کی وصیت کرے اور صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رہے. یہ 4 آپشن بیان کیے، یہ 4 جس بندے میں آپشن ہوں گے وہ خسارے سے بچے گا، ورنہ دنیا اور آخرت میں انسان کے لیے یہ حکم ہے ان الانسان لفی خسر، بے شک سب کے سب انسان جو ہے وہ خسارے میں یعنی نقصان میں. اب میں آپ سے توجہ طلب کر رہا ہوں کہ آپ اپنی دنیا کا بھی نقصان نہ بھگتے اور نہ آخرت کا بھگتے. اس کی ایک تفسیر جو رسول اللہ کی زبانی ہے عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ کا سینہ چوڑا ہو جائے اور 4 یار کی محبت کا خزینہ ہو جائے. روایت کرتے حضرت سیدنا ابی ابن کعب، وہ فرماتے میں بارگاہ رسول میں حاضر ہوا اور میں نے بارگاہ رسالت میں سورۃ العصر پڑھی، یعنی والعصر کی سورت پڑھی، اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، اس سورت کی تفسیر کیا ہے؟ اب جب یہ رسول اللہ سے ڈائریکٹ سوال ہے، صاحب قرآن سے سوال ہے، اب جو رسول اللہ کہہ دے اس سے بہتر کون کہہ سکتا ہے؟ یعنی تمام مفسرین کے اقوال کو اگر جمع کر لے تو سب سے وزن والا کوئی قول نکلے گا نا تو یہ رسول اللہ کا قول ہی نکلے گا، کیونکہ قرآن رسول اللہ کے سینے پر نازل ہوا اور ڈائریکٹ رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ اس سورۃ العصر کی تفسیر کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا والعصر، اللہ کی طرف سے دین کے آخری حصے کی قسم ہے، یعنی عصر اور مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بڑی اہمیت والا ہے. اپنے کیا گزاری ہیں ہاتھوں کے جو ہوٹلہ اوپر یہ چائے کی جو ہوٹلے ہیں نا وہیں بیٹھے رہتے ہیں، کوئی کام دھندہ نہیں ہے. کسی کو بھی پوچھو نا کہ فلانا میاں بھائی کہاں ملے گا، دیکھیں وہاں ملے گا. یعنی آج پہلے لوگ جب تلاش کرتے تھے نا مسلمانوں کو تو لوگ پوچھتے تھے. آپ نے سنا ہوگا حضرت امیر معاویہ نے جب ملک شام سے ایک بندے کو بھیجا کہ امام حسین سے مل کے آؤ، تو اس نے کہا کہ حضور وہ ملیں گے کہاں؟ تو ملک شام میں بیٹھ کر حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں حسین کو تلاش کرنے کے لیے مدینے کی گلی کوچے میں نہ گھومنا، مسجد نبوی ڈائریکٹ چلے جانا. یعنی یہ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کے لیے یہ حکم تھا. کہا وہ مسجد میں ہی ملیں گے. اس شامی نے پوچھا حضرت اندازہ کیسے لگاؤں گا کہ یہی امام حسین ہے؟ کہا وہ تنہا نہیں بیٹھے ہوں گے، صحابہ نے مطلب گھیر کر رکھا ہوگا، یہ ان کی پہچان بتائی. کہا حضور بہت سارے اصحاب ایسے ہیں جن کو گھیر کر لوگ بیٹھتے ہوں گے، تو کیسے پہچانوں گا کہ یہ امام حسین ہے؟ حضرت میرے معاویہ نے فرمایا، کہا چہرے پر نظر کرنا تجھے نورانیت نظر آئے گی. یعنی امام حسین کے چہرے کی علامت یہ بیان کی اور یہ پہچان بتائی. ایڈریس کیا دیا؟ مسجد. آج ہمارے یہاں حال یہ ہے ہمارا اور آپ کا سب کا کہ ہم لوگ کہیں ملتے ہی نہیں ہیں، مسجد میں تو دکھتے ہی نہیں ہیں. اللہ کے لیے کوشش کیجئے، اتنی سہانی مسجد بنائیے نا تو خالی آٹو پر بیٹھ کر ٹائم مت پسار کریے، بلکہ اس مسجد کی قدر کیجئے. اور یہ قدر بھی اگر کسی نے بتائی نا تو تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ صدیق اکبر نے اپنے گھر میں باقاعدہ سب سے پہلے مسجد بیت بنا کر رکھی تھی.
یعنی جس کو کہتے ہیں اپنے یہاں نیا مکان بنتا ہو نا تو لوگ کہتے ہیں کہ ایک کادو عبادت خانو ہی بناوی نا تو ایک سپیشل روم، یہ گھر کی مسجد ہوتی ہے، یعنی اس کو مسجد بیت کہتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ اپنے گھر میں یہ کونا بنا کر رکھا تھا جس میں عبادت اور ریاضت کیا کرتے تھے۔ میں کہتا ہوں آج ہمارے یہاں اتنی سہانی مسجدیں ہونے کے باوجود، ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھا، آپ نے بھی وائرل دیکھا ہوگا، کروڑوں اربوں خربوں روپے کی مسجد، اب دیکھو نا تو آپ کی مطلب اس کا نام ہی مسجد جنت رکھا ہوا۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ مسجد کتنی مطلب عالی شان رہی ہوگی۔ میرے پاس ویڈیو کبھی دیکھنا ہوتا آنا پروگرام کے بعد۔ یعنی مسجدیں خوبصورت ضرور ہے لیکن نمازی نہیں رہ گئے۔ اب ہمارے یہاں تو نوجوان ایک طبقہ ہے، میں آپ کو نہیں کہتا آپ کے یہاں تو اچھا ہی ماحول ہوگا، حسن ظن ہے میرا، لیکن بڑی تیزی کے ساتھ لوگ بہت دور ہو گئے۔ بزرگ لوگ بھی پہلے آتے تھے، اب بزرگ لوگ بھی دور ہو گئے۔ مسجد سے محبت کرو، اس لیے کہ یہ اہل بیت اور صحابہ کی وہ محبتوں کا پیغام ہے۔ دنیا کو بتا دو کہ جب ہم اپنے علاقے کی مسجد سے اتنی محبت کرتے ہیں تو مسجد نبوی سے کتنا پیار کرتے ہوں گے۔ آج ہماری محبتوں کو کیسے جھانچ لیا گیا معلوم ہے آپ کو؟ ہمارے یہاں دور ایک قریب دور مسجد ہے، جب وہ گری تو ہنگامہ ہوا، فلاں ہوا تو ہنگامہ ہوا، فیصلہ ہوا تو ہنگامہ ہوا۔ ابھی قریب میں یہ فیصلہ ہو کر نہیں، اسپیشل مطلب پروگرام ہونے جا رہا ہے۔ اپنے کہیں کری لی دو کچھ نہیں، کیونکہ وہ جان گئے جو میمن کالونی کی مسجد میں نہیں جا سکتا وہ وہاں مسجد بچانے آئے گا۔ یعنی اس کو پتا چل گیا آپ کا اور ہمارا کہ ان کے پاس اب کچھ رہ نہیں گیا، اس لیے مسجد سے اتنا پیار کرو، اللہ کا گھر ہے۔ مولا کائنات کی آمد بھی مسجد سے ہے اور مولا کائنات کی شہادت بھی مسجد میں۔ اور صدیق اکبر نے کیسا پیار کیا؟ جب مسجد نبی کی تعمیر کا حکم رسول اللہ نے فرمایا کہ مسجد نبی بنانی ہے تو سب سے پہلے اگر کسی نے قربانی کے لیے پیسہ پیش کیا ہے نا تو وہ ابو بکر صدیق نے پیش کیا۔ پانچے بعد سیٹھیا بہو ہے الحمدللہ، اللہ جو کرم آئے، بمبئی نے بھی آئے نا، واپی نے، گجرات نے، اڈا پورچو ہے، سورت نے، وڑودرا، ایک ٹھیلی موکلے لے مسجد تیار۔ وہ ٹھیلی بھیجنے والا تو چھٹ گیا، آپ نے کیا کیا؟ آج ہم کسی کو پوچھ لیں نا خالی فجر کی نماز میں تو میرے خیال سے بہت ساری مسجدیں میں اس پٹی پر جانتا ہوں جو پوربندر سے لے کر اونا اور یوں میں راجکوٹ جاتا ہوں، مسجد میں سوائے امام مؤذن اور ایک نمازی کے چوتھا کوئی ملتا ہی نہیں ہے ہماری مسجد۔ اب کیا آپ محبت کی باتیں کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے اپنا حساب لیجئے، آپ کتنے بڑے بنگلے میں کیوں نہ رہتے ہو، آپ اگر بے سکون ہے، بے قرار ہے، اللہ کے لیے کبھی جا کر مسجد میں کوئی نماز ادا کر کے خالی وضو کریں گے نا تو وضو کرتے کرتے اللہ تمہارے دلوں کو قرار عطا فرما دے گا۔ اور یہ صدیق اکبر، فاروق اعظم، یہ سب نے کر کے دیکھا۔ تو میں جو وقت بتا رہا ہوں نا، عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت، اس کو ضائع مت کیجئے۔ اللہ توفیق دے تو کم از کم عصر تا مغرب رزق اللہ شبابہ میں رہیے، مغرب کی اذان ہو فوراً مسجد غوثیہ میں نماز پڑھیے۔ اللہ تمہارے اس قیمتی وقت کی قدر کرنے کی وجہ سے اللہ تمہاری نسلوں کو بھی قدر والا بنا دے گا۔ یہ رسول اللہ نے تفسیر میں بیان کیا، اس لیے اب ماں خاتون جنت کی سیرت اٹھا کر دیکھیں، امام حسن پاک فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی عصر اور مغرب کا خاص درمیانی وقت دیکھا نا تو میں نے اپنی والدہ کو ہمیشہ دعا کرتے دیکھا۔ میری بہنیں اگر مجھے سن رہی ہیں نا تو میں ماں خاتون جنت کی جانب سے یہ پیغام دینا چاہوں گا، عصر اور مغرب کے درمیان صرف اور صرف سیریلیں اور موبائل لے کر چیٹ کرنے کا وقت نہیں ہوتا، اپنی اولادوں، بھائیوں، بیٹوں، شوہروں اور باپ کے لیے دعا کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ اس کو اچھے ٹائم میں اگر خرچ کرو گے نا اور دعاؤں میں لگاؤ گے نا تو اللہ کی عزت کی قسم تمہاری نسلیں بھی قیامت تک آباد رہے گی اور تمہاری نسلوں کی نسلیں بھی آباد رہے گی۔ لیکن ہمارے یہاں یہ سسٹم نہیں ہے نا، ہم نے جانا نہیں۔ رسول اللہ نے یہ بیان کیا، عصر اور مغرب کے دن کی قسم اللہ نے یاد فرمائی ہے اور یہ اللہ کے یہاں بہت اہم ہے۔ کہا حضور ان الانسان لفی خسر سے مراد کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا، کہا اس سے مراد ابو جہل ہے، ہشام ابن عمرو بن ہشام، کہا یہ مراد ہے۔ کہا کیسے؟ کہا وہ مومن نہ بن سکا، یعنی مسلمان نہ بن سکا، کلمہ نہ پڑھ سکا، اس لیے وہ خسارے میں۔ کہا حضور الا الذین آمنوا سے کون مراد ہے؟ حضور نے فرمایا میرا یار ابو بکر صدیق۔ کہا حضور وعملوا الصالحات سے کون مراد ہے؟ کہا میرا دوسرا یار عمر بن خطاب۔ کہا حضور وتواصوا بالحق سے
کہا میرا حیا کا پیکر عثمان ذوالنورین مراد ہے۔ کہا یا رسول اللہ یہ بتائیں وتواصوا بالصبر سے کون مراد ہے؟ کہا میرے چچا کے بیٹے علی المرتضیٰ مراد ہے۔ پتہ یہ چلا جب بھی سورہ عصر پڑھو گے نا تمہیں رسول اللہ کے 4 یاروں کی یاد آئے گی۔ یہ یاد کروا دے اپنے بیٹوں کو۔ آج تو ہمارے یہاں آپ دیکھ لیں بڑے بڑے جوان دنیا بھر میں جہاں بھی گھوم رہے ہیں، ان کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے، دعائے معصورہ یاد نہیں ہے، تحیات یاد نہیں ہے، درود ابراہیم یاد نہیں ہے۔ اٹھے گٹھے جالے نماز پڑھی۔ یہ حقیقت ہے، اٹھے گٹھے اب نماز نہ چلائیے، اس کو کچھ سیکھیے، باقاعدہ اپنا ذہن بنائیے، کیونکہ یہ صحابہ نے یہ نمازوں کے لیے، مسجدوں کے لیے، قرآن کے لیے بڑی قربانیاں پیش کی ہے، تب جا کر یہ ساری چیزیں ہمارے اور آپ کے بیچ پہنچی ہے۔ آج ہم جن کا جشن منا رہے ہیں نا، ابھی میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں، صدیق اکبر کا بیان کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں؟ میں کہتا ہوں کہ یہ صدیق اکبر کا اتنی شان سے، اتنی دوری پر ان کی شان بیان ہو رہی ہے اور دنیا بھر میں لوگ کرتے ہیں، اور میرے خیال سے کوڑی ناز شریف میں یہ تیسرا جشن صدیق اکبر ہو رہا ہے۔ یعنی اس سے پہلے قادری محلے میں تھا اور ایک دوسری اور بھی جگہ کل تھا، اور آج یہ تیسری جگہ۔ پتہ یہ چلا یہ ذکر صدیق اکبر کیوں ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ انہوں نے مسجد، قرآن، دین اور رسول اللہ کے لیے اتنی بڑی قربانیاں کی ہیں کہ کائنات ان کے ذکر کو مٹا ہی نہیں سکتی ہے۔ یعنی نہیں چاہتے ہوئے بھی کہیں نہ کہیں تم کو ابو بکر صدیق کا نام سننا پڑے گا۔ آپ کہیں گے برکت اگر کوئی لینا ہی نہیں چاہے، میں نے کہا کہاں جائے گا؟ 8 دن بھاگے گا، جمعہ میں تو پہنچے گا ہی نا، یعنی کہاں جائے گا؟ یعنی کہیں نہ کہیں اس کو صدیق اکبر سے لین دین پڑے گی۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ مسجد نبوی کی بنانے کی بات آئی تھی نا، تو صدیق اکبر نے پیسہ دیا۔ یعنی کائنات میں آج تک جب سے بنی ہے آج تک اور قیامت تک مسجد نبوی میں جو نمازیں ادا کی جائے گی ان کا سارا ثواب اگر ملے گا نا تو وہ سیدنا صدیق اکبر کو ملے گا۔ یہ مسجد کے لیے میں نے ایک اشارہ دیا آپ کو۔ دوسری بات عرض کر رہا ہوں، قرآن کے لیے کتنی بڑی قربانی دی معلوم ہے؟ آپ کے یہاں ماشاءاللہ 2 دارالعلوم ہیں، کبھی کبھی فیضان رسول اللہ آپ دیکھتے ہوں گے، کبھی حبیب شاہ بابا کا نام سے جو دارالعلوم حبیبی آپ نے دیکھا ہے۔ دونوں دارالعلوم اچھے انداز میں الحمدللہ ایک زمانے سے چل رہے ہیں، اور کچھ وجوہات کی بنیاد پر ابھی تھوڑا جو بھی کمزوری ہیں رزق اللہ شاہ بابا میں عرضی رکھنی چاہیے کہ حضور وہی گلشن پھر کھلا دیجئے جو حبیب شاہ بابا کے زمانے میں کھلا تھا، حضور سیدی سرکار دادا باپ قادری علیہ رحمہ کے زمانے میں کھلا تھا۔ اور یہ دعائیں جو ہے نا وہ ہمیں اور آپ کو کام دے گی۔ کیوں؟ اسلام جو زندہ ہوگا نا وہ صرف علم سے زندہ ہوگا۔ اس لیے کہ آپ دیکھیے جتنے بھی ہمارے بزرگ گزرے نا وہ ہر بزرگ حافظ قرآن رہے۔ میں نے جتنے بزرگوں کو پڑھا نا مجھے کبھی کبھی اس بات پر افسوس ہوتا ہے، افسوس یوں ہوتا ہے کہ یار میں زندگی میں حافظ نہ بن سکا۔ یہ ہمارے اسلاف نے یہ کر کے دکھایا تھا، اور ہمیں بھی آج کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن سے وابستہ کریں، کیونکہ رسول اللہ نے ضمانت دی ہے کہ میری اہل بیت اور قرآن سے جڑے رہو گے نا تو کائنات میں تمہیں کوئی گمراہ نہ کر سکے گا۔ یعنی بابا رزق اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ کا مزار ہونا، ان کے خاندان کے شہزادوں کا ہونا، اور ان کے ساتھ اگر قرآن مل جائے اور ان کے دامن سے وابستہ رہ کر قرآن اور اہل بیت لے کر چلو گے نا تو کائنات کا کوئی گنڈا تمہارے ایمان کے کسی ایک بال کو بھی اکھاڑ نہیں سکتا۔ اس لیے کہ جہاں اہل بیت، حضور نے حضرت علی المرتضیٰ کے لیے کہا تھا جہاں علی وہاں قرآن، اور جہاں قرآن وہاں علی، تو جہاں کوئی مدد نہیں کرے گا نا وہاں شیر خدا فاتح خیبر تمہاری مدد فرمائیں گے۔ یہ قرآن کے لیے صدیق اکبر کی یہ قربانی سنو۔ صدیق اکبر قرآن پڑھتے تھے شروعات میں جب مکہ شریف میں تھے، قرآن پڑھتے نا تو لوگوں کو تشویش ہوئی، اور تشویش یہ ہوئی کہ یہ قرآن پڑھتے ہیں تو لوگ سنتے ہیں، اور سنتے سنتے لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے روک تھام لگا دی، کہا قرآن زور سے مت پڑھیے۔ تو کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، تو کہا تو آپ یہاں سے علاقہ چھوڑ دیجئے ہمارا۔ اب صدیق اکبر جو اس زمانے میں بڑے مالدار طبقے کے مطلب شمار ہوتے تھے، لیکن قرآن پڑھنے سے جب روکا نا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی فیصلہ کر لیا، کہا علاقہ چھوڑ سکتا ہوں، مصطفیٰ جان رحمت کا دیا ہوا قرآن نہیں چھوڑ سکتا۔ آج اپنے یہاں امام صاحب 2 لمبی آیت زیادہ پڑھتے ہیں نا تو باہر نکل کے اپنے چرچا کرتے ہیں، نریاں امام صاحب آج ودارے قرات نہیں کری گنیا، ارے مارا باپ بے آیت ودارے پڑھی ہیں تو بھائی جو دیو ہے نا کہ نقصان تھوڑا دیو ہے۔
3 گھنٹے کی میچ دیکھ سکتے ہو، 3 گھنٹہ گیم کھیل سکتے ہو، پوری رات جو ہے ارطغرل غازی میں نکال سکتے ہو، تو کیا مصطفیٰ جان رحمت کی نعت بن کر جو قرآن آیا اس کی چند آیتیں نہیں سن سکتے؟ سن سکتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں تو حال یہ ہے کہ ہر بندہ مفتی صاحب بنا ہوا ہے، اس لیے ہماری یہ کمزوریاں ہو گئی۔ لیکن صدیق اکبر نے یہ فیصلہ کر لیا، کہا چلا جاؤں گا، اور جب نکلے نا تو شہر چھوڑ دیا، یعنی مکہ چھوڑا، اور جب آبادی سے باہر نکلے تو ایک سردار واپس پلٹ رہا تھا اس زمانے کا، اس نے جیسے صدیق اکبر کو جھانکتے ہوئے دیکھا، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا اس علاقے کو چھوڑ دے رہا ہوں، قریب کے علاقے میں جا رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا لوگ یہ کہتے ہیں آپ قرآن نہیں پڑھیں گے اور میں رہ نہیں سکتا قرآن پڑھے بنا۔ کیا خوبصورت تدبیر اس سردار نے کہا ابو بکر اگر آپ جیسا بندہ علاقے سے چلا جائے، یہ جملہ کہا، آپ جیسا بندہ چلا جائے جو لوگوں کی خیر خواہی کرتے ہیں، یتیموں کا دھیان رکھتے ہیں، بیواؤں کا دھیان رکھتے ہیں، مسلمانوں کی خیر خواہی کرتے ہیں، اپنے پرائے سب کے فیصلے کرتے ہیں، اگر آپ ہی اچھے لوگ علاقہ چھوڑ دیں گے تو پھر اچھا بچے گا کون؟ تو کہا میں اپنی طرف سے امان دیتا ہوں، واپس چلیے، واپس لے آئے اور سب کو جمع کیا اور کہا آج سے ابو بکر کو میں امان دیتا ہوں۔ پتہ یہ چلا جب تک قوم مسلم قرآن پڑھتی رہی دوسرے بھی امان دیتے رہے۔ آج جو ہماری امان اٹھ گئی ہے نا، ہمیں جو ہر طرح سے مطلب ستایا جا رہا ہے دنیا بھر میں، تو یہ حالات یہ ہے کہ ہم نے قرآن چھوڑ دیا۔ اب ہمارے یہاں قرآن کب آتا معلوم ہے؟ آپ نے تجربہ کیا ہوگا، میں آپ کو طنز کرنے نہیں آیا، لیکن ہم سب کی یہی حالت ہے، سب کی زیارت میں قرآن، چہلم میں قرآن، اور سالانہ فاتحہ میں قرآن نہیں، 3 کل، بس یہی ہمارا قرآن ہے۔ اب جس قوم کو قرآن سے اتنی بھی لذت نہ رہ گئی ہو، اب وہ قوم کیسے امان میں آئے گی؟ صدیق اکبر کو وہاں کے سردار نے کہا آپ امان میں میری ہے، اور سب کو اعلان کر دیا، کہا صدیق اکبر کا کوئی نام نہیں لے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ امان دینے سے پہلے ایک شرط منظور کروا لے۔ کہا کیا؟ کہا یہ زور سے قرآن نہیں پڑھیں گے، اور پڑھنا بھی ہے تو اندر گھر میں پڑھیں گے۔ اب یہ شرط منظور کر لی گئی۔ صدیق اکبر نے چند روز اپنے گھر میں پڑھا اور چند روز کے بعد رہا نہیں گیا، اب گھر میں ہے لیکن زور سے قرآن پڑھا، اور جیسے قرآن پڑھنا شروع کیا نا تو عورتیں آئیں، مرد آئے، بوڑھے آئے، جو سنتا تھا نا وہ مسلمان ہوتا، یعنی اسلام کی طرف راغب ہوتا جا رہا۔ سرداروں نے پھر میٹنگ بلائی، اس سردار کو بھی بلایا اور کہا ابو بکر کو یہاں سے نکالو۔ کہا کیوں؟ کہا انہوں نے پھر سے زور سے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، ہمارے لوگ جو ہے اسلام چھوڑ، یہ ہمارا دین چھوڑ رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں۔ بس اتنا سنانا تو صدیق اکبر کے پاس وہ سردار آیا، سب کو جمع کیا، کہا ابو بکر صدیق، کہا کیا؟ کہا قرآن پڑھنا بند نہیں کرو گے؟ کہا نہیں۔ تو کہا میں اپنی امان اٹھاتا ہوں۔ کہا تیری امان تجھے مبارک ہو، یہ جذبہ تھا، قرآن پڑھتے تھے نا تو طاقت یہ تھی۔ کہا تیری امان تجھے مبارک ہو، اب ابو بکر کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی امان کافی ہے، مجھے تیری امان کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کے لیے قربانی دی، رسول اللہ کے لیے کتنی قربانی دی؟ ابھی میں بیٹھا ہوں، بابا بڑی عزت سے لائے، مزار شریف میں لے گئے، اور آج تو ایک ایسی جگہ لے گئے کہ مجھے مطلب اپنی زندگی پر یوں ہو رہا تھا کہ آج میری معراج ہے، یہ سیدوں کی خیرات ہے اور یہ بڑے لوگ ہیں، یہ تو کیا آپ کے گاؤں میں رہتے ہیں اس لیے ان کو آپ سمجھ نہیں پا گئے، یہ میرے پیر خانے کے لوگ ہیں، لیکن حقیقت میں آج وہ وہاں لے گئے جہاں آپ کو بھی کبھی تصور بھی نہیں گیا ہوگا۔ وہاں میں نے حاضری دی اور مجھے بڑی فرحت ملی۔ میں نے باہر سے جب وہ آستانے کے قریب جا کر مطلب خوشبو محسوس کرنا چاہیے نا، تو میں نے 3 آدمیوں کو بتایا کہ میں بولا خوشبو سونگھیے، اندر سے پورا حجرہ معطر نظر آ رہا، اور یہ اس بات کی نشانی ہے کہ بارگاہ رزق اللہ میں آج بھی یہ چیزیں بٹتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ان کا کوئی پاک باز شہزادہ ساتھ میں ہونا، تو ان کے دادا بڑی لاج رکھتے ہیں، یہ بڑے لوگ ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو یہ سمجھ میں اس لیے نہیں آتا کہ ہم گھر کے لوگ سمجھتے ہیں نا کہ بھائی اپنا گمت باپو رہے نا، لیکن یاد رکھیے رسول اللہ کا بیٹا کہیں بھی رہتا ہو، کہیں بھی رہتا ہو، کسی صورت میں رہتا ہو، رسول اللہ کا بیٹا ہے، اس لیے وہ زمین پر بھی معزز ہے اور زمین میں رہے تب بھی معزز ہے، دنیا میں ہے تو بھی معزز ہے، اور قیامت کے دن اٹھیں گے تو بھی رسول اللہ کے ساتھ معزز رہیں گے۔ یہ رسول اللہ کے بیٹوں کی شان ہے۔ میں جو عرض کر رہا ہوں وہ سنیے، انہوں نے بڑی عزت کے ساتھ یہاں تک مجھے رسائی کروائی، ابھی بھی ساتھ میں نگہبانی کر رہے ہیں، یعنی میری تقریر آپ سن بھی رہے ہیں۔ صدیق اکبر کی میں شان بیان کر رہا ہوں، لیکن رسول اللہ کے لیے جو صدیق اکبر نے قربانی دی نا، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ حضور سے عرض کیا حضور اگر اجازت دے تو میں لوگوں کے سامنے آپ کا تعارف کرا دوں، یعنی آپ کا چرچا کروں، دین اسلام کی دعوت دوں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر نہیں، ابھی لوگ کم ہیں، یہ اجازت نہیں ہے۔
اور جب اجازت نہ دی اصرار بڑھا، اور جب اصرار بڑھا نا تو حضور نے ایک دن اجازت دی، کہا ٹھیک ہے ابو بکر اگر آپ کی منشا یہی ہے تو دعوت دو، اور جیسے دعوت کے لیے کہا نا تو حرم شریف میں تشریف لے گئے، اور حرم شریف میں جانے کے فوراً بعد صدیق اکبر نے خطبہ پڑھا اور رسول اللہ کی فضیلت اور دین اسلام کی حقانیت بیان کی، لوگوں نے مارنا شروع کیا۔ اب یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ تقریر کرنا نا یہ آسان نہیں ہے، یہ صدیق اکبر سے پوچھئے کہ یہ کتنا بڑا کام تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جب حضور کی شان بیان کی، اسلام کی حقانیت بیان کی، لوگوں نے مارا، اور چھوٹا موٹا نہیں جیسے ہم اور آپ مار دیتے ہیں، خالی کاٹلا پکڑ لیا دو جاپٹ مار لیا، ایسے نہیں، بلکہ مورخین نے لکھا ہے کہ صدیق اکبر کا چہرہ اتنا سوج چکا تھا کہ باقاعدہ یہ ناک کی جو آخری ٹوچ آتی ہے نا، یہ رخسار یہاں تک پہنچ چکے تھے، یعنی چہرہ پہچاننے میں نہیں آتا تھا، اتنا آپ کو مارا گیا کہ بے ہوش ہو گئے، اور بے ہوشی کی حالت میں ان کے گھر تک پہنچایا گیا۔ یہ صرف رسول اللہ کے لیے تقریر کی تھی اور اسلام کی حقانیت کے لیے تقریر کی تھی نا، لوگوں نے مارا، بے ہوش کر دیا، لیکن واہ یار غار مصطفیٰ تمہارے عشق کو سلام، آنکھ کھلی ماں کو سامنے پایا، پہلا جملہ یہ تھا یہ بتائیے کہ میرے یار کا کیا حال ہے، یعنی رسول اللہ کے حوالے سے پوچھا۔ میں آپ سب کا ایک چھوٹا سا مطلب امتحان نہیں کہتا اس کو، آزمائش بھی نہیں کہتا، آپ میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جس کے گھر میں موبائل نہیں ہے تو ہاتھ اونچا کرتا؟ میرے خیال سے کوئی نہیں، کیونکہ ہماری جو رکھڑو سکڑو پھکڑ گرداری بی بے تل تلی ناٹا مرتا ہے تو میمن سمجھ پائے تو بتا رہے جو ہے نا منصوری پائے بٹار پائے فقیر پائے بتا پائے وہی، یہ سسٹم ہے نا، یعنی یہ ضرورت ہے ہماری، ہر گھر میں موبائل ہے، اور کتنے کتنے وہ آپ جانتے ہیں۔ میں آپ سے اگر پوچھوں نا صحیح معنوں میں کہ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ رسول اللہ کی سیرت کے حوالے سے ہمارے کتنے گھروں میں کتاب موجود ہیں، تو میرے خیال سے بڑی مشکل سے چند گھر ملیں گے، اس کے سوا ہمارے پاس کتاب نہیں، جن کے نام کا ہم کلمہ پڑھ کے مومن اور مسلمان ہیں، ہمارے پاس وہ نہیں۔ آخر اتنی دوری کیوں ہے؟ یہ بڑی قربانیوں کے بعد یہاں تک پہنچا۔ یہ لا الہ الا اللہ کو آپ معمولی سمجھتے ہیں؟ یہ کائنات کا وہ جملہ ہے جس کے بارے میں خود صدیق اکبر کہتے ہیں۔ بعد وصال کسی نے پوچھا نا کہ ابو بکر کیا حال ہے؟ کہا اللہ کا کرم ہے۔ کہا یہ زبان کی آپ جو حفاظت کرتے تھے آخر اس کا کوئی صلہ ملا؟ کہا اس کی حفاظت کی نیکیاں تو بہت بڑی بات ہے۔ جب پہلی بار پڑھا تھا نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی اس زمانے میں سب سے پہلے جو اس فیلڈ میں آیا اور پہلی بار جو کلمہ پڑھا نا، اللہ نے اسی کلمے کی بدولت صدیق اکبر کو بخش دیا تھا۔ یعنی یہ میری یہ نیکی ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کی کثرت یہ صدیق اکبر کیا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ 2 ٹائم ایسے ہوتے تھے جس میں منہ میں پتھر نہیں رکھتے تھے، ورنہ ہر وقت پتھر رکھتے تھے، اور جب بھی پتھر نکالا لوگوں نے دیکھا نا لب ہلتے تھے، لوگ پوچھتے تھے ابو بکر کیا پڑھتے ہو؟ تو فرماتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا، یعنی کلمہ طیبہ پڑھتے تھے۔ آج ہمارے یہاں جنازے کے سوا کہیں کلمہ سنا ہی نہیں دیتا، کیونکہ شادی ہوئے نا تو بینڈ باجے کے بنا تو ہم لوگ شادی نہیں کرتے، ناچ گانے کے بنا تو ہماری یہاں شادیاں نہیں ہوتی، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں یہ نہیں کریں گے تو لوگ تانا دیں گے۔ میں کہتا ہوں اپنی بیٹی یا بیٹے کے شادیوں کے موقع پر اگر نچواؤ گے نا کوئی راضی ہوگا نہیں، وہ جو بھی ناچنے کودنے والے ہیں نا وہ بعد میں تمہاری مذاق اڑائیں گے، لیکن اگر اللہ اس کے رسول کے لیے یہ بند کر کے اگر رسول اللہ کا میلاد مناؤ گے، ختم قادریہ پڑھاؤ گے، نعت خوانی کی محفل سجاؤ گے، شہزادوں کو خالی بٹھاؤ نہ، خالی کچھ پڑھواؤ بھی نہیں، خالی بٹھاؤ، ان کو مہمان بناؤ، کوئی تمہاری ہیلپ کرے یا نہ کرے، شاباشی دے یا نہ دے، یہ لیٹے ہوئے شاہ رزق اللہ کی روحانیت تمہارے گھر کو سہارا عطا فرمائے گی۔ آج جو ہماری قوم کی بیٹیاں پریشان ہیں نا، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے کسی بزرگوں کے بیٹوں کو نہیں بلایا، نہ علماء کو بلایا، نہ قرآن خوانی کروائی، ہم نے یہی سمجھا جو آج دنیا ہمیں بتا رہی ہے۔ اللہ کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے یہ پیغام لے کر جاؤ کہ صدیق اکبر نے حضور کی شان کے لیے اتنی مار کھائی اور مالی قربانی دی، جانی قربانی دی، اولاد کے لیے بھی تیار ہو گئے، یعنی کوئی فیلڈ ایسا نہیں ہے جس میں صدیق اکبر پیچھے ہٹے ہو، ہر معاملے میں آگے رہے۔ اب سے ایک سوال کرتا ہوں، میں نے بھی ایک سوال کر لیا، مجھے یہ بتائیے کہ دنیا میں اس وقت
جو میں حاضر ہوں آپ بھی حاضر ہیں. فی الحال میرے والدین حیات ہیں, میرے 2 بھائی موجود ہیں. مہینہ گزر جاتا ہے, 6 مہینہ گزر جاتے ہیں, سال گزر جاتے ہیں, کئی سال گزر جاتے ہیں. نہ میرے والدین مجھ سے حساب لیتے ہیں, نہ میرے دونوں بھائی لیتے ہیں, نہ میری 4 بہنیں لیتی ہیں, مجھ سے کوئی حساب نہیں لیتا. لیکن میں جس ادارے میں کام کر رہا ہوں نا, سال میں 2 مرتبہ مجھ سے حساب لیا جاتا ہے. یعنی ایگزام کرواتے ہیں وہاں ادارے کا, اور وہ حساب کتاب کے لیے باہر سے ممتحن کو بلاتے ہیں اور ہمارا رزلٹ دیکھتے ہیں, چیک کرتے ہیں. یعنی گھر کے لوگ حساب کرنا بند کر دیے ہیں, بڑے لوگ حساب لیتے ہیں. یعنی حضور محسن ملت امتحان کے لیے سب کو بلاتے ہیں اور حساب کتاب کروا کے رزلٹ دکھواتے ہیں. پتہ یہ چلا بندہ جہاں کہیں بھی رہے کوئی نہ کوئی اس کا حساب ضرور لیتا ہے. آپ اتنے سالوں سے کالونی میں بستے ہیں, آپ نے سینکڑوں نمازیں بھی نہیں پڑھی ہوگی, سینکڑوں جمعہ بھی نہیں پڑھی ہوگی, کئی مجلس سے بھی آپ نے غیر حاضری کر دی ہوگی. کبھی کسی نے آپ کو روک کر پوچھا کہ آپ نے اتنی جمعہ کیوں نہیں پڑھی؟ پوچھا کبھی؟ میرا خیال سے نہیں پوچھا. نہ ابا نے پوچھا, نہ امی نے پوچھا, نہ بھائی نے پوچھا, نہ دوستوں نے پوچھا, کسی نے نہیں پوچھا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, ہم نے جن کا جشن منایا نا اللہ کے لیے, اگر سینے میں ایمان کی معمولی سی بھی حرارت باقی ہونا, اپنے دل میں یہ طے کر کے اٹھو, قیامت کے دن اللہ تو حساب لے گا, وہ اس کی شان ہے, مالک یوم الدین ہے. لیکن رسول اللہ کے سامنے, صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی, مولا کائنات کے سامنے, اہل بیت اور صحابہ کے سامنے ہمارا حساب کتاب لیا جائے گا. اور اس میں جن سے ہم محبت کرتے ہوتے ہیں نا, وہ بھی سوالات کریں گے کہ ہماری محبتوں میں تم نے کیا کیا کیا. اس لیے یہاں سے یہ جشن کا فائدہ یہ لے کر جاؤ کہ جشن صدیق اکبر میں گیا تھا نا, مسجد کی اہمیت کا پتہ چل گیا. جشن صدیق اکبر میں گیا تھا نا, قرآن کی اہمیت کا پتہ چل گیا. جشن صدیق اکبر میں گیا تھا, رسول اللہ کی رفعت کا اندازہ ملا کہ رسول اللہ کی شان کے لیے یہ بھی قربانیاں دینی پڑتی ہے. اسلام کی حقانیت کا پتہ چلا, اور جب یہ معلوم کر کے پھر اس پہ عمل کرو گے نا, کوئی دنیا میں بچائے یا نہ بچائے, آج بھی گنبد خضرا سے صدیق اکبر بچا سکتے ہیں. اور میں اس کی سینکڑوں مثالیں پیش کر سکتا ہوں, لیکن میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی محبت کا یہی ثبوت ہے جو ہمیں اور آپ کو سب کو دینا چاہیے. اور جو لوگ بھی ان سے محبت کرتے ہیں, میں نے جو آیت پڑھی نا, میرا اصل موضوع یہی تھا کہ خلفائے راشدین یعنی رسول اللہ کے یہ 4 یار جو ہیں, ان کی محبت اللہ اس کے رسول نے ہم پر کیوں لاگو کی. حدیث پاک میں صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی اور مولا کائنات کی اس حد تک محبت بیان کی رسول اللہ نے, ارشاد فرمایا بے شک اللہ نے تم پر ابو بکر, عمر, عثمان اور علی کی محبت کو اللہ نے فرض کیا ہے جیسے تم پر نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج کو فرض فرمایا. یعنی جیسے یہ 4 فرض ہے, ایسے ان کی محبت کو فرض کیا ہے. اور فرمایا جو ان میں سے کسی ایک سے بھی بغض رکھے گا, اللہ تعالیٰ نہ اس کی نماز قبول کرے گا, نہ زکوٰۃ قبول کرے گا, نہ روزہ قبول کرے گا, اور نہ حج قبول کرے گا, بلکہ اللہ اس سے قبر ہی سے ڈائریکٹ جہنم کا ایندھن بنا دے گا. یعنی یہ رسول اللہ نے صحابہ کے درمیان یہ سنا کر پیغام دیا. پتہ یہ چلا ان کی محبتیں ضروری ہے, لیکن یہ جو ہماری اور آپ کی زبان سے نکلتے ہیں کبھی کبھی کلمات, آپ یقین رکھیے یہ بڑے لوگ ہیں, اور یہ کتنے بڑے ہیں اس سے آپ اندازہ لگائیے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اس حد تک بڑی ہے کہ سیدنا جبریل علیہ السلام کے بقول انہوں نے رسول اللہ سے یہ عرض کیا تھا. حضور نے جب فرمایا نا کہ ابو بکر کی فضیلت بیان کرو, تو عرض کیا یا رسول اللہ عمر نوح لے آؤ نا, تو ابو بکر کی فضیلت بیان نہیں ہو سکتی. یعنی یہ رسول اللہ کے سامنے کون کہہ رہے ہیں؟ سید الملائکہ کہہ رہے ہیں. پتہ یہ چلا ہم اور آپ جو سنتے ہیں یا جو ہماری سامنے لوگ سناتے ہیں نا, یہ کما حقہ فضیلت نہیں ہے. کما حقہ فضیلت جو ہے نا وہ اللہ اس کے رسول ہی جانتے ہیں. لیکن میں مولا کائنات اور فاروق اعظم کے حوالے سے ایک قول رسول پیش کر دے رہا ہوں, آپ کو یہ اندازہ ہوگا. اسی کتاب میں حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول موجود ہے جس میں خود مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, جس کو سن کر آپ کو حیرت ہوگی کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کے حوالے سے کیا پیغام دیتے تھے. یہ دنیا کو ہمیں اور آپ کو سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. خود مولا کائنات نے ارشاد فرمایا, ارشاد فرماتے ہیں لوگوں سنو, میں ابو بکر صدیق کی تمام نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی ہوں. آپ نے نہیں سنا برابر. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں
ابو بکر کی تمام نیکیوں میں سے ایک نیکی ہوں۔ اب جس کی ایک نیکی علی المرتضیٰ ہو، ان کی ساری نیکیاں ابو بکر کا عالم کیا ہوگا؟ ایک جگہ پر رسول اللہ نے خود بیان فرمایا، جس کو داتا گنج بخش علیہ الرحمہ نے لکھا اپنی کشف المحجوب میں، کہ خود رسول اللہ نے عمر بن خطاب سے مخاطب ہو کر کہا تھا، عمر تو بھی ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کا نام ہے۔ اور یہ دونوں ذاتیں کون ہیں معلوم ہے؟ مولا کائنات کے حوالے سے حضور نے فرمایا، جب جنگ خندق کے موقع پر عمرو ابن عبد ود سے جب آپ لڑے نا، تو حضور نے فرمایا آج کل ایمان کل کفر سے لڑ رہا، یعنی مکمل ایمان مکمل کفر سے لڑ رہا۔ اور یہ ایک علی کی نیکی قیامت کے دن جب میزان عمل پر رکھی جائے گی تو کائنات کے سارے لوگوں کی نیکیوں پر بھاری ہو جائے گی۔ مولا کائنات کی نیکیوں کی یوں فضیلت بیان کی، اور مولا کائنات نے شان صدیقیت کو یوں بیان فرمایا، جن کی نیکیاں اتنی ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر یہ ارشاد فرمایا کہ اگر سارے اعمال امت کے اگر جمع کیے جائیں تو فرمایا مولا علی کی نیکیوں کی برابری نہیں کر سکتے۔ میں کہتا ہوں جب مولا علی کے اعمال کا یہ عالم ہے تو مولا علی جن کی ایک نیکی ہو وہ ابو بکر صدیق کے اعمال صالحہ کا عالم کیا ہو؟ فاروق اعظم کے حوالے سے موجود ہیں، خاص کر کے صاحب نظرت نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ سب سے پہلے کلام بھی کسی سے کرے گا نا تو وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم سے کرے گا، یعنی بات کرے گا وہ اللہ بات کرے گا تو فاروق اعظم سے کرے گا، سلام کہے گا فاروق اعظم سے کرے گا۔ اور اس کے سوا جب ان کو جنت میں داخلہ ملے گا نا تو حدیث پاک میں ہے کہ فاروق اعظم کو جب حکم ہوگا عمر بن خطاب جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، اور جیسے یہ حکم ملے گا نا اسی وقت فاروق اعظم کی ہو بہو شکل کا ایک بندہ حاضر ہوگا اور وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، کہا مولا، کہا کیا؟ کہا عمر جنت جا رہے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا میری ایک عرضی ہے۔ کہا کس بات کی؟ کہا عمر کو ایسے ہی جنت نہ بھیج۔ کہا تو کہا فرشتوں کو دو قطار میں کھڑا کر دے اور ان کو یہ منادی ان کے آگے آگے ندا کرتا جائے اور وہ جنت جائیں تاکہ لوگ پہچان لے کہ یہ عمر بن خطاب جا رہے ہیں۔ یہ قیامت کے دن ایک بندہ ہم شکل فاروق اعظم بن کر یہ آئے گا، اور جیسے یہ آئے گا نا تو لوگ پوچھیں گے کہ آپ کون ہیں جو عمر بن خطاب کے لیے یہ سفارش نامہ پیش کر رہے ہو؟ تو قدرت کی بارگاہ میں وہ بندہ جواب دے گا، کہا میں دین اسلام ہوں، عمر کے اسلام لانے کے بعد مجھے جو عزت ملی ہے نا ان کا بڑا احسان مجھ پر رہا، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن اس احسان کا بدلہ دے دوں، تو عمر کی شکل میں آیا ہوں تاکہ عمر کا داخلہ روز محشر میں اس شان سے جنت میں کرا دوں تاکہ لوگ پہچان لے کہ عمر بن خطاب جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ یعنی یہ فرشتوں کی قطاریں لگے گی اور ایک منادی ندا دیتے دیتے لے جائے گا۔ میں کہتا ہوں یہ شان فاروق اعظم ہے، اور حضور فرماتے ہیں عمر تو ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ اور فاروق اعظم کبھی کبھی تمنا کرتے تھے کہ کاش میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا، اور کبھی کبھی کہتے تھے کہ ابو بکر اگر ساری نیکیاں مجھ سے لے لیں، ایک غار ثور والی نیکی مجھے دے دے تو یہ میرے لیے نجات کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ یعنی یہ بڑے لوگ ہیں۔ اب ان کی جو اصل بات ہے نا وہ سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ آخر صدیق اکبر افضل کیوں ہیں اور ان کی فضیلت کیوں ہے۔ ہمارے تمام صوفیہ نے یہ بات لکھی ہے، اور خاص کر کے داتا صاحب نے یہ لکھی ہے کہ اگر کوئی اس دور میں بھی صوفی بننا چاہے یعنی ولی بننا چاہے تو فرمایا اسے دربار صدیقیت میں حاضری دینی چاہیے، یعنی بھیک مانگنی چاہیے، یعنی بارگاہ صدیقیت سے یہ عشق کی خیرات ملتی ہے۔ اور ان کو جو دل میں رسول اللہ کی جو محبت ودیعت کی گئی تھی، اللہ کا عشق جو ودیعت کیا گیا تھا نا، ایسی ودیعت کسی کو نہ ملی۔ اور میدان محشر میں یہ سب دیکھیں گے کہ اللہ پوری مخلوق پر اپنی شان سب پر تجلی فرمائے گا، یعنی ایک تجلی میں ساری مخلوق داخل ہوگی، اور اسپیشل صدیق اکبر کے لیے ایک انوکھی تجلی فرمائے گا اور اپنی خاص رضا اور اپنی محبت کا اظہار فرمائے گا۔ میں آپ سے کہتا ہوں یہ قیامت کے دین کی بات ہے، لیکن ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں نا، الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے 4 یار جیسی نعمتیں ہم سنیوں کو عطا فرمائی، اور یہ بہت بڑا انعام ہے۔ محبت کرو گے اس کا انعام ملے گا۔ ہمارے بزرگوں نے، میں ایک بزرگ سے ملا ہوں، نام اتنا جلدی نہیں دیتا کیونکہ وہ انہوں نے منع کیا ہے،
لیکن میں نے ان سے زندگی میں ایک بار ملاقات کی ہے، اور جب میں ان کی بارگاہ میں بیٹھا نا تو ان کا پہلا جملہ یہ تھا کہ مولانا ہو؟ میں نے کہا جی حضور۔ اب یہ ہے تو کہا جلدی علماء کرام سے میری بنتی نہیں ہے۔ میں نے کہا حضور جو بھی حکم آپ فرمائیں، لیکن وہ بڑے قابل آدمی ہیں، وہ اس لیے نہیں کہہ رہے تھے، ان کا جو مزاج تھا نا وہ میں سمجھ گیا۔ میں نے کہا حضور آپ فرمائیں کیا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے برجستہ ایک بات کہی، کہا میں نے جو کچھ پایا ہے نا وہ سیدنا صدیق اکبر سے پایا، اور جب تک آپ میرے پاس بیٹھیں گے، میں نے کہا ہاں، کہا ابو بکر صدیق کے فضائل کے سوا بھی کچھ نہیں سننا۔ میں نے کہا حضور سنا ہے، وہ سناتے رہے، اور ایسی ایسی باتیں انہوں نے سنائی، دل بھر گیا، حقیقت کہہ رہا ہوں۔ اور وہ کہتے تھے اگر کسی کو کچھ چاہیے نا تو وہ صدیق اکبر سے فریاد کرے۔ ان پر میں نے بہت ساری چیزیں مطلب خود محسوس کی کہ آپ بھی جاتے ہوں گے نا، اللہ آپ کو بار بار مدینہ شریف کا دیدار نصیب فرمائے، جانا، تصور کرنا، کبھی مسجد میں جمعہ کے دن بھی کھڑے رہتے ہیں تو سامنے گنبد خضرا کی جالیاں ہوتی ہیں، پوز لگے ہوتے ہیں نا، یہ ہمارے تصورات کی دنیا کو قائم کرنے کے لیے ہیں۔ اصل جالیاں جو وہاں ہیں نا ان کی طرف رک کر کے صرف عرض کرنا کہ حضور جو آپ کے قرب میں سوئے نا ان کے صدقے میں قرب عطا فرمائے۔ ہاں یہ بڑے لوگوں کا طریقہ رہا۔ سیدنا صدیق اکبر کی مقبولیت بارگاہ رسالت میں آج بھی موجود ہے، اور قیامت کے دن ان کے دشمنوں کا جو حشر ہوگا وہ دنیا دیکھے گی، اس لیے کہ دوستوں کو اتنا انعام دیا جائے گا اور دشمنوں کو اتنا ذلیل و رسوا کیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ محسوس کرنا چاہیے کہ حضور کے وہ اتنے قریب ہے، اتنے قریب ہے، اتنے قریب ہے، اتنے قریب ہے کہ خود مولائے کائنات سے حضور تذکرہ فرماتے تھے، اور تذکرہ کر کے مولائے کائنات سے کہتے تھے یہ ابو بکر صدیق سے نہ کہنا، یعنی یہ باتیں بتا بتا کر حضور یہ کہتے تھے کہ یہ باتیں ابو بکر صدیق کو نہ کہنا، یعنی فضیلت خود بیان کرتے مولا علی کو سناتے اور کہتے تھے ابو بکر کو نہ بتانا۔ پتہ یہ چلا حضور مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلوں میں یہ بات ڈال کر آنے والے لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے تھے کہ جب صدیق کی فضیلت علی کی زبان بیان ہوگی تو دنیا یہ کہے گی کہ علی المرتضیٰ کا محب وہی سچا ہے جو مولا علی کو بھی مانے اور مولا علی کی بھی مانے، اور یہ سنی جو ہے نا وہ اہل سنت والجماعت ہے، یہی مان رہا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے دونوں ہاتھوں میں ایک طرف صحابہ اور ایک طرف جو ہے اہل بیت اطہار کا ہاتھ دیا ہے، اور ان کا دامن عطا فرمایا ہے، ان سے جڑے ہوئے ہیں، ان کی زندگی سے یہ حاصل کرتے ہوئے اللہ اگر آپ کو توفیق دیں تو یہ ضرور کیجیے گا۔ اور جاتے جاتے اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، 3 باتیں عرض کرتا ہوں، اگر اللہ توفیق دے تو کوشش کیجیے، اور پوری تقریر یاد نہ رہے، یہ 3 چیزیں یاد رہ جائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بات میرے لیے ہوگی۔ نمبر 1 کوشش کیجیے گا، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ روز کریں، لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر عشق ہے تو روز کریں، کمزوری ہے تو ہفتے میں کریں، اور کمزوری ہے تو 15 دن میں کریں، 15 دن تو مہینہ دن میں کریں۔ نمبر 1 روزانہ اگر ماں باپ کے بالکل قریب رہتے ہو یا ساتھ میں رہتے ہو، اپنے ماں باپ کی دست بوسی کیا کرو۔ دست بوسی سمجھتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاتھ چومنا، زیادہ محبت ہے پیروں کو بوسا دو۔ آپ کہیں گے کہ یہ کہاں سے برکتی نے اب سیکھ لیا؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور جاتے تھے تو بلا روک ٹوک جاتے تھے، یعنی کلیم تھے اللہ کے، اور اتنی تیز گفتگو فرماتے تھے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ شب معراج میں نے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے بلا جھجک یعنی زور سے کلام کرتے سنا نا، تو میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ موسیٰ کلیم اللہ ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں ان کے ناز یہ ہے کہ اتنی شان سے کلام کرتے ہیں۔ وہ موسیٰ کلیم اللہ اپنی حیات میں جب کوہ طور پر جاتے تھے تو بلا روک ٹوک جاتے تھے۔ ایک بار جا رہے تھے نا تو غیب سے آواز آئی، کہا موسیٰ اب سنبھل کے آئیے۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا، یہ میں صدیق اکبر کی سنت سے بھی ثابت کر سکتا ہوں، لیکن میں نے پیغمبر کا نام لے لیا نا، اولو العزم پیغمبر کا نام ہے، یہ صاحب کتاب ہے، صاحب شریعت ہے۔ کہا موسیٰ اب سنبھل کے آنا، اسی آواز پر کہا آخر کیوں؟ تو کہا پہلے جو بلا روک ٹوک اور بلا جھجک آتے تھے نا تو پیٹھ کے پیچھے ماں کی دعاؤں کا سہارا ہوتا تھا۔ کہا ہاں، کہا اب تمہاری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، اب وہ دعائیں نہیں رہی۔ تو میں کہتا ہوں جب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جیسی ہستی کو ماں کی دعا کا سپورٹ کی ضرورت ہے تو اس دور کے جوان کو نہیں ہے؟
جو ماں باپ کو گالیاں دیتے ہو، ستاتے ہو، ایسے کام کر کے آتے ہو جس سے ماں باپ کی بے عزتیاں ہوتی ہے، تھوڑا سوچئے گا اگر ان کے دل سے آہ نکلی نا تو پھر یہ حجابات نہیں نڑتے ان کو. وہ بلا حجاب حجابت سے ان کی باتیں ٹکراتی ہے. دعا دے تو بھی ٹکراتی ہے اور بد دعا دے تو بھی ٹکراتی ہے. رو دے تو عرش کانپ جاتا ہے. اس لیے کبھی بھی اپنے ماں باپ سے جھگڑا یا کچھ بھی کر کے ان کو ناراض نہیں کیجئے. بس یہ ہاتھ دھو دیے نا اللہ نے، بس ایسے جوڑتے سیکھ جائیے. کہا معاف فرما، معاف کر دے. بس ہر صورت میں معافی مانگ لے اور قریب رہتے ہیں، ساتھ میں رہتے ہیں، ایک گھر میں رہتے ہیں. روزانہ صبح اٹھو، کچھ کرو نہ کرو، سب سے پہلے ماں باپ کا ہاتھ چومو. اللہ تمہیں اس کی نعمتوں سے سرفراز فرما دے گا. یہ پہلا کام میں نے سونپا. یاد رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ کوشش کیجئے گا. اب جن کے ماں باپ نہیں رہے بائی چانس، جمعہ کے دن مزار شریف ہے، قبر پر چلے جائیں. اگر قبرستان دور ہے یا دوسرے شہر میں مدفن ہے، جمعہ کے دن جو کھانا کھاتے ہو نا اسی پر فاتحہ دے کے بھیج دو، اصالہ ثواب کر دو. اس سے بھی ماں باپ کی دعائیں نصیب ہوتی ہیں. یعنی قبرستان میں وہ رہتے ضرور ہیں لیکن پھر بھی وہاں سے بھی دعا کرتے ہیں. فرمایا گیا ہر جمعرات کو بچوں کے اعمال باقاعدہ ماں باپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. اچھے کام ہوتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں. اور اگر بچہ دارو پی لے، شراب پی لے، سود خوری کر لے، زنا خوری کر لے یا کچھ جھگڑا فساد کر لے، ناراضگی والے کام کر لینا تو ماں باپ ناراض بھی ہوتے ہیں اور ان کو دکھ پہنچتا ہے. اللہ کے لیے کوشش کیجئے. ایک عمل یہ. دوسرا، ہر گھر میں قرآن ہوگا. صبح اٹھو، شام میں جب سو یا مغرب کے بعد، جو بھی فجر کے بعد یا مغرب کے بعد، صرف قرآن ہاتھ میں لو. میرا تو بس ابھی تو یہ نظریہ ہے، صرف قرآن ہاتھ میں لو، اس کو کھولو، جہاں سے بھی کھلے نا ایسے کھولو، اس کو ایسے بوسا دو، ایسے سنکیل کے اپنے سینے پہ لگاؤ، آنکھوں پہ لگاؤ اور سر پہ ایسے لگاؤ. قرآن سے صرف اتنی تو محبت کا اظہار کرو. دین میں صرف 2 مرتبہ یہ کر کے ٹرائی کرنا. اللہ توفیق دے تو رات اور دن میں آپ جو سوچ نہیں سکتے نا اس سے بہتر آپ کے کام کے اچھے نتائج آ سکتے ہیں. آپ کہیں گے برکت کیا یہ قرآن صرف اتنا کر لینے سے ہوگا؟ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، ایک قبرستان میں قبر کھل گئی تو کیا دیکھا، پوری قبر جو ہے نا وہ پھولوں سے بھری ہوئی، یعنی گلابوں سے بھری ہوئی ہے. لوگوں نے پوچھا یہ بندہ کون ہے؟ لوگوں نے پتہ لگایا، کہا فلاں. کہ اس کے عمل ٹھیک نہیں تھے، یہ پھول اس کے نہیں ہو سکتے، یعنی اتنی اچھی قبر یہ نہیں ہو سکتی. لوگوں نے چھان بین کی تو پتا چلا کہ اس کے گھر سے اہلیہ زندہ. ابھی لوگ گئے اور اس کی بیوی سے پوچھا آپ کے شوہر کے عمل اتنے اچھے نہیں تھے، لیکن ہم نے ابھی قبر کھولی نا تو دیکھا کہ گلاب سے بھری ہوئی ہے. تو بیوی نے جو ایک جملہ کہا نا وہ آپ کو بتا رہا ہوں. آپ بھی کوشش کیجئے، اپنے بچوں کو بھی عادت ڈالیے. وہ بیوی کہتی ہے عمل تو ٹھیک نہیں تھے، میں بھی جانتی ہوں، لیکن اب یہ گلاب جو آئے نا اس کی وجہ ایک بتا دے رہا ہوں. میرے خیال سے میرا اس نے ظن ہے کہ یہ وہ وجہ تھی. کہا کیا؟ وہ جب بھی گھر پہ آتے تھے نا تو جلدی سے پہلے غسل فرماتے، نہاتے اور سیدھا طاق میں سے قرآن مجید لیتے اور ایسے کھولتے اور پہلی لائن سے جہاں سے مطلب صفحہ مل جاتا وہیں سے ایسے 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 انگلی گھماتے اور روتے روتے کہتے جاتے تھے مولا اس میں کیا تو نے فرمایا؟ میں تو نہیں جانتا. اس میں تو نے کیا فرمایا؟ میں تو نہیں جانتا، لیکن مولا اتنا پتا ہے کہ یہ تیرا کلام ہے، یہ تیرا کلام ہے، یہ تیرا کلام ہے، یہ تیرا کلام ہے، یہ تیرا کلام. بس یہ کہتے کہتے وہ روتے ہیں اور جہاں تک ان کا من جی بھرتا نا تب تک قرآن پہ انگلی گھماتے، اس کے بعد لیتے اور چومتے اور باقاعدہ پھر طاق میں رکھتے. بس روزانہ کا ان کا یہ میں نے عمل دیکھا ہے. وہاں جا کر کسی صاحب بصیرت سے بتائے گا نا تو فرمایا یہ قرآن عظیم کی برکت ہے کہ پوری قبر گلابوں سے بھری پڑی ہے. کوشش کرو نا. آپ ہی کے علاقے کے ایک بندے کا نام عرض کر دے رہا ہوں، آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے لیکن وہ میرے دوست رہے ہیں. محمد اسماعیل حالائی کا نام آپ نے سنا ہوگا. فی الوقت وہ بمبئی رہتے ہیں. ندیم بھائی، ندیم بھائی نام سے جانتے ہیں. انہوں نے مجھے لنک بھیجی، میرے عزیز دوست رہے. انہوں نے کہا کہ الحمدللہ میرا بیٹا حافظ قرآن بن چکا. یہ آپ کے کالونی میں رہنے والے ندیم بھائی کے صاحبزادی کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور انہوں نے جس دن وہ ختم قرآن کے لیے دور مکمل سنانے والا تھا، جب اس کی باری تھی، انہوں نے وہ ویڈیو بھیجی، کہا اس کو تھوڑا سنیے گا، میرا بیٹا آج مکمل قرآن سنانے والا ہے. یعنی یہ آپ کے سماج کا بچہ ہے. یعنی انہوں نے پڑھا، خود بھی پڑھا، آج بزنس کر، لیکن پڑھا انہوں نے، اپنے بیٹے کے لیے انتظام کر دیا. میں کہتا ہوں ندیم نے صرف اپنے بیٹے کو حافظ قرآن نہیں بنایا بلکہ اس نے اپنی آنے والی کئی نسلوں کی شفاعت کا ذریعہ بنا لیا. یہ میں نے آپ کے سماج کے جوان، میرے عمر کے یہ
یہ ندیم بھائی کی میں نے بات کی ہے، وہ خود بھی عالم دین ہے، یہیں حبیبیہ میں بھی پڑھے ہیں، میرے ساتھ شمس تبریز بھی پڑھے ہیں، اور یہاں کالونی میں ان کے والد صاحب شاید عبدالرزاق بھائی نام آپ جانتے ہوں گے، ان کی دکان وغیرہ ہوتی تھی، میں ان کے یہاں پہلے حاضر ہوا تھا۔ میں نے یہ آپ کی کالونی سے آپ کو مثال پیش کی ہے، اللہ کے لیے کوشش کیجئے، آپ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھائیے، محنت کرائیے۔ یہ دوسرا کام میں نے سونپا، آخری کام کر رہا ہوں۔ آپ جس پیر صاحب سے مرید ہے، اللہ کرے کہ سنیت کا ہر بچہ کسی نہ کسی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ ضرور دے دینا چاہیے۔ ہمارے یہاں کیا سسٹم ہے معلوم ہے؟ ہم لوگ گامڑے کے ہیں تو میں اپنی بات بتا رہا ہوں، آپ کے یہاں کیا سسٹم ہے مجھے نہیں پتا۔ ہمارے یہاں دادا ہوا ہے، پچھی اینا چھوکراوانی، اینا چھوکرانی، اینا چھوکرانی، گھیرو بیڑو تھا ہی نا، پچھی کہ ہوئے کوئی باپو نے بولا وہ آنکھوں گھیرو مرید تھی جائے۔ تب تک میں کبھی کبھی دادا بھی ٹپک جاتے ہیں، دادی ماں ٹپک جاتی ہے، بڑے ابا ٹپک جاتے ہیں، وغیر مرید تھی ہے، وکٹ کھڑوا مرے۔ یہ سسٹم مت رکھیے۔ اس دور میں اگر ہمارے ایمان کی کوئی چیز حفاظت کر سکتی ہے تو کسی سید کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ڈائریکٹ غوث پاک سے مل جانے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی سلسلے کے بزرگ اگر یہ چار شرائط پائے جاتے ہیں، مرید ہو جائیے۔ اب جیسے آپ ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں نا، آپ کی ذمہ داری ختم۔ اب یہ ذمہ داری پیر صاحب کی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بظاہر ہم نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوتا ہے، لیکن یہ ان کا ہاتھ نہیں ہوتا، پس پردہ رزق اللہ شاہ بابا کا ہاتھ ہوتا ہے۔ پس پردہ ان کے دادا یہ غوث پاک تک جاتا ہے، اور غوث پاک سے ہوتے ہوئے حسنین کریمین مولا کائنات ماں خاتون جنت سے مل کر ڈائریکٹ ہمارا ہاتھ رسول اللہ کے دست اقدس تک پہنچ جاتا ہے۔ ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے کا تحفظ اسی میں مضمر ہے۔ میں ابھی سب سنابل شریف پڑھ رہا ہوں، اللہ کرے آپ کو کبھی مل جائے تو پڑھیے گا، آپ کو احساس ہوگا کہ مرید بننا کتنا ضروری ہے اس دور میں، کیونکہ بڑی تیزی کے ساتھ لوگوں کے ایمان خراب کیے جا رہے ہیں اور باقاعدہ عقیدہ بدلا جا رہا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں میری یہ بات آپ کو پسند آئے، آپ جس سے بھی مرید ہوں، اگر نہیں ہے تو مرید ہو جائیے، اور مرید ہونے کے بعد اپنے پیر صاحب کے رابطے میں رہیے۔ میں الحمدللہ خاندان رزق اللہ کی ایک عظیم خانقاہ، یہاں سے چند کلومیٹر پر جعفر آباد شریف ہے، حضور سید سرکار الشاہ عبدالرزاق گوہر پیا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار ہے۔ ان کے صاحبزادے حضور سیدنا مرشدنا الکریم سید سرکار ظہیر الدین بابا قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مرید ہوں۔ ان کے صاحبزادے اس وقت جو ہے بقید حیات ہے، جسے دنیا سید آل مصطفیٰ قادری کہتی ہے۔ فقیر کی عادت ہے روزانہ صبح اٹھوں، سب سے پہلے موبائل ہاتھ میں لو اور دادا باپو آل مصطفیٰ باپو کو سلام پیش کرو اور درخواست لکھو کہ حضور دعا فرمائیے۔ ان کے دو جملے آتے ہیں، وعلیکم السلام اور اللہ تم پر رحم و کرم فرمائے۔ یہ دو جملے، اور یہ ان کے دو جملے جو ہے نا وہ دنیا میں بھی عزت دلاتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہنا تو آخرت میں بھی اللہ عزت سے مالا مال کرے۔ تین کام بتائے آخر میں نے، ایک نماز، دوسرے نمبر پہ قرآن، اور تیسرے نمبر پہ اپنے پیر و مرشد سے کانٹیکٹ اور رابطے میں رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے یہ ماں باپ سے بھی رابطے میں رہے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی بارگاہ صدیقیت میں چار یار میں خراج عقیدت پیش کیا گیا اللہ اسے بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان نفوس سے قدسیہ کے صدقے میں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جن گروپ والوں نے یہ محفل پاک سجائی ہے اللہ رب العزت ان کے رزق حلال میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے، دامے درہم سکھنے جن لوگوں نے بھی حصہ لیا اللہ سب کے حصوں کو قبول فرمائے، اور اس حصوں کے صدقے میں اللہ ہم سب کو مدینہ شریف کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ بالخصوص میں شکر گزار ہوں حضور نبی رائے شاہ رزق اللہ سید سرکار سید محمد باپو قادری دامت برکاتہم القدسیہ کا کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت عطا فرمایا اور انہوں نے نوازشات کی اور یہاں تک وہ تشریف لائیں، اور ان کی نگہبانی میں ہم نے اور آپ نے یہ جلسہ جو ہے اختتام تک پہنچایا۔ اللہ حضور والا کے علم و عمل میں بے شمار برکتیں عطا فرمائیں، اور تا دیر ان لوگوں کا سایہ ہم سب پر قائم اور دائم فرمائیں۔ میں تمام علماء کا بھی شکر گزار ہوں، عوام اہل سنت کا بھی، اور بالخصوص کمیٹی والوں کا بھی کہ آپ نے مجھے مدعو کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائیں، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔